فيه ظلمات ورعد وبرق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج سب خیر سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی 19ویں اور 20ویں آیت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے ہم تقریباً 2 ہفتے میرے پیپر تھے، جس کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ میں روٹین سے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ میں آج پوری کمپلیٹ سے قرآن کے ساتھ پڑھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ پھر ایک ایک لفظ دیکھیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ لفظ ہے او، اس سمبل پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے او کصیب من السماء، کاف کو علیحدہ پڑھنا ہمیں، سواد کو یا کے ساتھ ملانا، پھر یا کو ہم نے پھر علیحدہ پڑھنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ کصیب، ٹھیک ہے۔ آگے ہے بم، با کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ تو کس طرح میں بم، میم کے اوپر تشدید ہے، اسے ہم 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے اسے۔ او کصیب میں، آگے ہے نسماء۔ اب یہ جو سی مد ہے، یہ بڑی باتیں جو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پورا لفظ کس طرح پڑھا جائے گا؟ او کصیب من السماء، ٹھیک ہے۔ اب با کو جب میم ساتھ ملائیں گے، اب گنہ کرنا ہے، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فیہ، فا کو نہ تھوڑا سا لمبا کرنا، باقی ہا سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ چھاتی میں سو کے نکلتا ہے فیہ۔ آگے ہے ظلمات ورعد وبرق۔ ضاد کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اسے موٹا کر کے نہیں پڑھنا ہے اسے۔ ظلمات، اب یہ جو میم ہے نا، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اسے ہمیں تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا پڑے گا۔ اب تا واو کے ساتھ مل رہی ہے، اور واو کے ساتھ اوپر جو اونچی تشدید ہے، اسے ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہے اسے، ٹھیک۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ظلمات ظلمات، آگے ہے رعد و برق۔ را کو عین کے ساتھ ملانا، سمپل پڑھیں گے اسے۔ دال کو واو کے ساتھ ملانا، پھر واو کو 2 دفعہ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں؟ رعد و برق۔ یہاں پہ ہم نے وقف بھی کرنا ہے، اور قاف کی آواز میں نکالنی، موٹا قاف کی، ٹھیک ہے۔ ظلمات ورعد وبرق، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یجعلون، جیم ہے، جیم کا کلکلا کرنا ہلکا سا، زیادہ نہیں کرنا۔ یجعلون، تاکہ آگے سمپل ہے سارا۔ یجعلون، آگے ہے اصابعهم، اسواد کو تھوڑا سا لمبا کرنا، الف ہے سے سارا، باقی سمپل ہے۔ اصابعهم، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فی، اب فی کو اوپر جو یہ مد ہے نا، یہ چھوٹی مد، یہاں پہ بڑی مد تھی، یہاں پہ چھوٹی مد ہے، اسے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس طرح پڑھیں گے فی، اس طرح پڑھنا ہے۔
آگے ہے آذانہم من الصوائق. اب حمزہ ابھی سے ہم نے الف نہیں پڑھنا. الف تب پڑھا جائے گا جب الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو, الف زبر زیر پیش کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک, تو اب اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اسے ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے. ذال کے ساتھ الف ایسے بھی ہم نے لمبا کرنا ہے. اب یہ الف پڑھا جائے گا آذانہم. اب نون کو لہلا پڑھیں گے. اب ہا کے ساتھ یہ بھی میم ہے اور یہ بھی میم ہے. اس میم کو ہم نے پڑھنا ہے آذانہم من الصوائق. نون کو سواد ساتھ ملانا ہے. ان دونوں کو ہم نے نہیں پڑھنا ان دونوں. اب نون کو سواد کا ڈائریکٹ ملانا. نصوا واو ساتھ الف ہے, اسے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. عین بھی سمپل پڑھا جائے گا اور حمزہ کے نیچے زیر ہے اور کاف کے نیچے زیر. اب کس طرح پڑھیں گے اسے آذانہم من الصوائق. ٹھیک ہے, کاف کی آواز نکالنی موٹا کاف کی. آگے ہے حذر. یہ دال جو سا نا نرمی سے پڑھیں گے اسے حذر. ٹھیک ہے, اور آپ ہم نے موٹا کرنا ہے حذر الموت. یہاں ہم وقف بھی کر سکتے ہیں. وقف کریں گے پھر پڑھیں گے حذر الموت. اگر وقف نہیں کریں گے پھر ہم نا حذر الموت, پھر آگے ہمیں فوراً آگے لفظ ملانا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ وقف کر لیں, وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو کس طرح پڑھیں گے حذر الموت. ٹھیک ہے, آگے ہے واللہ. اب یہ اللہ کا نام جو سے ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے واللہ, اس طرح پڑھنا ہے. آگے ہے محیط. اب یہ دعا پر جو یہ میم ہے نا, اس میم کو بھی ہم نے پڑھنا ہے. محیط نہیں پڑھنا, محیط پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, محیط. اب اس پہ گننا بھی کرنا محیط. ٹھیک ہے, آگے ہے بالکافرین. یہ لفظ بالکل سمپل پڑھا جائے گا بالکافرین. اب یہ ایک آیت میں آپ کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں, دوبارہ اس میں جو کرتی ہوئی تو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس میں. ٹھیک, او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اگلا لفظ ہے, ایک دفعہ میں آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں پوری. اب یہ میں ایک دفعہ آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں پوری آیت کو. ٹھیک ہے, يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اب ہم ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. اب ہے یہ یا ہے اور یہ کاف ہے. ٹھیک ہے, کاف کے ساتھ الف ہے تو اسے ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے, باقی سارا سمپل لفظ ہے. یکاد البرق, کاف موٹا تو اس کے بعد موٹی نکلے گی. آگے ہے یخطف, سمپل ہے بھی یخطف, اس طرح پڑھنا
أبصارهم یہاں تو وقف کر دیں گے کیونکہ اگر وہاں ہے ٹھیک ہے، اگر وقف نہیں کریں گے پھر ملا کے پڑھنا ہوگا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم وقف کر لیں. أبصارهم ٹھیک ہے. آگے ہے کلما. اب جو یہ الف کے اوپر ہے نا یہ بڑی مد ہے 5 الف کے برابر پھر پڑھا جائے گا اسے. کلما. اب یہ ہے اللہ لهم مشوا. اب جو یہ الف یہاں پہ جو مد ہے یہ بھی بڑی مد ہے ٹھیک ہے. باقی سارا یہ لفظ پورا سمپل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں کس طرح پڑھیں گے اللہ لهم مشوا. یہاں بھی اس لفظ کو ہم لمبا نہیں کرنا، غلطی نہیں کرنی ہے، لمبا نہیں کرنا. آگے ہے فی. کاف ہے اس کے ساتھ تو وقف کر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے. اگر وقف نہیں کریں تو پھر ہم نے پڑھنا ہے فی ہی. بہتر یہ ہے کہ آپ وقف کر لیں فی. آگے ہے وَإِذَا. سمپل ہے بھی. اب یہ جو سی ہے یہ بڑی چھوٹی مد ہے، چھوٹی مد ہے تو 3 الف کے بعد کیسے پڑھیں گے اسے وَإِذَا ٹھیک ہے. آگے ہے اظلم. سمپل لفظ ہے اظلم. آگے ہے علیہم. سمپل ہے کے ساتھ علیہم. آگے ہے قاموا. قاف کے ساتھ الف ہے اسے ہم نے لمبا کرنا تھوڑا سا اور اسے بھی ہم نے لمبا کرنا منہ کو ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پہ وقف کرنا آگے وہاں قاموا اس طرح پڑھنا. آگے ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. یہ بھی بڑی مد ہے، باقی پورا لفظ سمپل ہے، کوئی یہ مشکل والی کوئی بات نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ٹھیک ہے. آگے ہے لَذَهَبَ. یہ بھی سمپل ہے لَذَهَبَ. بِسَمْعِهِمْ. یہ بھی سارا لفظ سمپل ہے بِسَمْعِهِمْ. بس یہ عین کے بعد ہم نے لاسٹ میں نکالنا بِسَمْعِهِمْ درمیان ٹھیک. آگے ہے وَأَبْصَارِهِمْ. کیا ہے وَأَبْصَارِهِمْ. اب یہ زبر جو یہ زبر ہے وَأَبْصَارِهِمْ پڑھیں گے وَأَبْصَارِهِمْ. اور حمزہ کے ساتھ با ہے تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے. اب کیسے کرنا ہے وَأَبْصَارِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. سمپل ہے بھی. آگے ہے ان اللہ. اب یہاں پہ اننا پہ ہم نے گنہ کرنا ہے. اب پھر آگے نون ہے لام تک ملے گا ٹھیک ہے. اس لام کو پھر جو اللہ کا جو نام ہے اسے موٹا کر کے پڑھیں گے ان اللہ. ان اللہ اس طرح پڑھیں گے. آگے ہے علی. یہ بھی سمپل ہے، بس یہ جو لام ہے نا جو لام کو جو کھڑا زبر ہے اسے ہم تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے. اور اس یا کو ہم نے نہیں پڑھنا، جو یا کے ساتھ لگے گی اسے ہم نے نہیں پڑھنا. علی کلی. یہ بھی سمپل ہے کلی شیء. ان پہ گنہ کرنا شیء اور آگے شین کی آواز نکالنی ہے شین شیء شیء. آگے ہے قدیر. قدیر. یہاں پر وقف کرنا ہے آگے لاسٹ پر ٹھیک ہے. یہاں پر بعد 20ویں آیت مکمل ہوگی تو یہ دفعہ میں بھی آپ کو ریوائز کر دوں گا دوبارہ. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء